آداب ناظرین، رات 12 بجے کی اردو خبروں میں آپ سبھی کا خیر مقدم نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت کی خاص خبروں پر وزیر اعظم مودی نے کل چترکوٹ میں ایک پروگرام میں شرکت کی۔ پروگرام کسان سمان ندھی یوجنا کی شروعات کے پہلا سال مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کامیاب زرعی پیداواری تنظیموں کی ایک نمائش کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر 10,000 نئے فارمرز پروڈیوسرز آرگنائزیشن کا بھی آغاز کیا۔ اس سے کسانوں کو تکنیکی اور مالی تعاون اور بازار تک رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ہر پیداواری تنظیم کو 15 لاکھ روپے تک کی مالی مدد بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے پردھان منتری کسان یوجنا کے تحت عام مستفیدین کے درمیان کسان کریڈٹ کارڈ تقسیم کرنے کی مہم کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے علامتی طور پر مختلف ریاستوں سے آئے کسانوں کو کریڈٹ کارڈ سونپے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پردھان منتری کسان یوجنا کے تحت تقریباً 8.5 کروڑ مستفیدین میں سے 6.5 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے پاس کسان کریڈٹ کارڈ ہیں۔ وزیر اعظم نے چترکوٹ کے گونڈہ گاؤں میں منعقد اس پروگرام میں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ یہ 296 کلومیٹر طویل ہوگا اور اسے تقریباً 14,000 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں اعلان شدہ اور کسانوں کی ترقی کو رفتار دینے میں معاون 16 نکاتی پروگرام کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اتر پردیش کے پریاگراج کے اپنے دورے میں سماجی تفویض اختیارات کے زیر اہتمام منعقد سماجی تفویض اختیارات کیمپ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے 26,000 بزرگ شہری اور دیویانگ جنوں کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے ارادے سے ان کی ضرورت کے مطابق 56,000 معاون آلات تقسیم کیے۔ ان آلات سے مستفیدین کی روزمرہ کی زندگی اور سماجی و اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خبروں سمیت دیگر نشریات میں اشاراتی زبان کے استعمال میں قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے عوامی نشریاتی ادارے دوردرشن کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوردرشن کی اس پہل کے بعد متعدد میڈیا چینلز بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے دیویانگ جنوں اور بزرگ شہریوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ سب کا وکاس کی اپنی حکومت کی عہد بستگی کا اعادہ کیا۔ اور وزیر اعظم نے عوامی مقامات پر دیویانگ جنوں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے سگمایا بھارت یوجنا پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ اور سبھی کرنسی کو دیویانگوں کے بآسانی استعمال کے لیے لائق بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پہلی بار میری حکومت نے دیویانگوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے قانون بنایا۔ انہوں نے کہا دیویانگوں کے لیے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر، دلی میں تشدد کے بعد زندگی اب معمول پر لوٹ رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں دکانیں کھلنے لگی ہیں، لوگ روز کی طرح گھروں سے باہر اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں۔ بازار میں چہل پہل دیکھی جا رہی ہے۔ جعفر آباد سے موج پور جانے والی سڑک پر بھی ٹریفک معمول کے مطابق دیکھا گیا۔ کراول نگر، بھنجن پورہ، سیلم پور میں بھی لوگ روزمرہ کے اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے۔ شمال مشرقی دلی میں ہوئے تشدد کے سبب 7 مارچ تک اسکول بند رہیں گے کیونکہ تشدد زدہ علاقوں میں امتحانات منعقد کرانے کے لیے حالات مواقف نہیں ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن نے کل یہ اعلان کیا۔ حالانکہ CBSE نے سنیچر کو واضح کیا تھا کہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات طے شدہ پروگرام کے مطابق 2 مارچ سے ہوں گے۔ تشدد کی وجہ سے شمال مشرقی دلی میں منگل سے ہی اسکول بند ہیں۔ CBSE نے شمال مشرقی دلی اور مشرقی دلی کے کچھ علاقوں میں 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات کو 29 فروری تک ملتوی کر دیا تھا۔ نربھیا اجتماعی عصمت دری اور قتل معاملے کے قصوروار پھانسی سے بچنے کے لیے مسلسل قانونی داؤ پیچ کا سہارا لے رہے ہیں۔ قصوروار اکشے ٹھاکر نے کل دوبارہ صدر جمہوریہ کے سامنے رحم کی درخواست رکھی۔ پھانسی کی تاریخ ٹالنے والی قصوروار اکشے کی درخواست پر تہاڑ جیل انتظامیہ کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ عدالت نے معاملے میں پیر کو سماعت کے لیے کہا ہے۔ اس سے قبل جمعے کو قصوروار پون کمار نے کیوریٹو درخواست داخل کی تھی جس پر سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ 2 مارچ کو سماعت کرے گی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے حالیہ بھارت دورے کے تجربات کا اشتراک کیا۔ انہوں نے ریلی سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ستائش کی۔ امریکہ اور طالبان نے قطر میں افغان امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ افغانستان سے 14 ماہ میں 8,600 فوجیوں کو ہٹائے گا۔ اس کے علاوہ جو باتیں معاہدے میں کہی گئی ہیں انہیں بھی 135 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس دوران بھارت سمیت 30 ممالک کے سفیروں کو دوحہ آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ امن معاہدے سے قبل بھارتی خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا جمعے کی رات کابل پہنچے۔ انہوں نے صدر اشرف غنی اور حکومت کے اعلیٰ افسران سے ملاقات کی۔ شرنگلا نے صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم مودی کا خط سونپا۔ یہ تھی اس وقت کی خاص خبریں، اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔